السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو اسلام۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، کہنے لگے بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس قریہ کے بسنے والوں کو، یعنی صدوم شہر کو، بلا شبہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہے، ہم البتہ لوط کی اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے، مگر اس کی بیوی کو نہیں کہ وہ بھی بستی میں رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ تیسری جگہ فرمایا قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور کہا ان کے بھائی لوط نے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت والا، پس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور میں تم سے اس نصیحت پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ ایک اور جگہ اس قوم سے متعلق فرمایا اور پھر ایسا ہوا کہ بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شکر کیا کرتے تھے، یعنی ہلاکت کے ظہور کی خبریں جن لوگوں کو یقین نہ تھا۔ ہمارے آنا امر حق کے لیے ہے اور ہم اپنے بیان میں سچے ہیں، بس چاہیے کہ کچھ لوگ رات گئے اپنے گھروں کو نکل جاؤ اور ان کے پیچھے قدم اٹھاؤ، اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرف رخ کیے چلے جائیں۔ غرض ہم نے لوط پر حقیقت حال واضح کر دی کہ ہلاکت کا ظہور ہونے والا ہے، اور باشندگان شہر کی بخ اور بنیاد صبح ہوتے ہی اکھڑ جانے والی ہے۔ اور اسی اشنا میں ایسا ہوا کہ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ لوط نے کہا دیکھو یہ نئے آدمی میرے مہمان ہیں، تم میری نصیحت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، تم میری رسوائی کے کیوں در پہ ہو؟ انہوں نے کہا کیا ہم تجھے اس بات سے نہیں روک دیا کہ کسی قوم کا آدمی ہو لیکن اپنے یہاں نہ ٹھہراؤ؟ لوط نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو دیکھو یہ میری بیٹیاں کھڑی ہے۔ اور فرشتوں نے کہا یہ لوگ جو اپنی بدمستیوں میں کھوئے ہوئے ہیں تمہاری باتیں ماننے والے نہیں۔ غرض سورج نکلتے ایک ہولناک آواز نے انہیں آ لیا، پس ہم نے وہ بستی زیر و زبر کر ڈالی اور پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ان پر بارش کی۔ بلا شبہ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو حقیقت کی پہچان رکھتے ہیں۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے خوش نہ ہو، اور ان کی موجودگی نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ بولا آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس کی قوم کے لوگ اجنبیوں کے آنے کی خبر سن کر دوڑتے ہوئے آئے، وہ پہلے سے برے کاموں کے عادی ہو رہے تھے۔ لوط نے ان سے کہا لوگو یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے، بس ان کی طرف متوجہ ہو، دوسری بات کا مقصد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ ان لوگوں نے کہا تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تیری ان بیٹیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کوئی اور سہارا ہوتا جس کا آسرا پکڑا سکتا۔ تب مہمانوں نے کہا اے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ لوگ کبھی تجھ پر قابو نہ پا سکیں گے۔ تو یوں کر کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے گھر کے لوگوں کو نکل کر چلا جا، اور تم میں سے کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، یعنی کسی بات کی فکر نہ کرے، مگر ہاں تیری بیوی ساتھ دینے والی نہیں، وہ پیچھے رہ جائے گی، اور جو کچھ ان لوگوں پر گزرتا ہے وہ اس پر بھی گزرے گا۔ ان لوگوں کے لیے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، اور صبح کے آنے میں کچھ دیر نہیں، پھر ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچے تو اے پیغمبر ہم نے اس بستی کی تمام بلندیاں پستیوں میں بدل دی، یعنی پستی کو الٹا دیا اور زمین کے برابر کر دیا،
اور اس پر آگ میں پکے ہوئے پتھر لگاتار برسائے، تاکہ تیرے پروردگار کے حضور اس گھر سے نشانی کیے ہوئے تھے۔ یہ بستی ان ظالموں سے یعنی اشراف مکہ سے کچھ دور نہیں ہے۔ یہ اپنی سیر و سیاحت میں وہاں سے گزرتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس سے عبرت پکڑ سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ تحریم میں فرمایا، پھر بچا لیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو مگر ایک بڑھیا رہ گئی رہنے والوں میں۔ پھر اٹھا مارا ہم نے ان دوسروں کو اور برسایا ان پر ایک برساؤ کیا برابر ان ڈرائے ہوئے کا، البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہی زبردست رحم والا۔ مزید فرمایا، اللہ نے بتائی ایک مثال منکروں کے واسطے عورت نوح کی اور عورت لوط کی گھر میں تھی، دونوں دو نیک بندوں کے ہمارے نیک بندوں میں سے، پھر انہوں نے ان سے خیانت کی، پھر وہ کام نہ آئے ان کے اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی، اور حکم ہوا کہ چلی جاؤ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ۔ عذاب کے ذریعے ہلاک کیے جانے والوں میں حضرت لوط کی بیوی بھی شامل تھی، اس لیے کہ اس نے اپنے شوہر یعنی حضرت لوط سے خیانت کی تھی۔ یہ خیانت اس معاملے میں نہیں ہے کہ وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی تھی، بلکہ اس معنی میں ہے کہ اس نے ایمان کی راہ میں حضرت لوط کا ساتھ نہ دیا تھا۔ اس سلسلے میں دو پیغمبروں کی بیویاں ہمارے سامنے آتی ہے، ایک حضرت نوح اور دوسرے حضرت لوط، جن کی بیویوں نے حضرت نوح اور حضرت لوط کا ساتھ نہ دیا، بلکہ ان کے مقابلے میں دشمنان دین کا ساتھ دیتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی۔ ان دونوں عورتوں کی خیانت دراصل دین کے معاملے میں تھی۔ انہوں نے حضرت نوح اور حضرت لوط کا دین قبول نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کے ہاں آنے والے لوگوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو دے دیا کرتی تھی، اور پھر خداوند قدوس کا دین بالکل بے بالوگ ہے۔ اس میں ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کا وہ اپنے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے مستحق ہو۔ کسی بڑی سے بڑی ہستی کے ساتھ نسبت بھی اس کے لیے قطعاً نافع نہیں ہے، اور کسی برے سے بری ہستی کے ساتھ نسبت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہٰذا حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویوں کو بھی دونوں حضرات کے پیغمبر ہونے اور اللہ کے برگزیدہ ہونے کے باوجود بچایا نہ جا سکا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔